اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، ساری ہی دنیا پاکستانی اس وقت اس منظرنامے سے آگاہ ہیں جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جنگوں کی جو صورتحال ہے، ہمارے پڑوس میں جو صورتحال ہے، انسان پر جو کچھ بیت رہا ہے، مسلمان پر جو کچھ بیت رہا ہے، اور کیسے انسان نے اپنے حوصلے سے، مسلمانوں نے اپنے حوصلے سے یہ ثابت کیا کہ اسباب کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے، مگر کم اسباب کے ساتھ بھی اگر اللہ پر یقین ہو، توکل ہو اور حوصلہ ہو اور ہمت ہو تو نتائج وہ نکلا کرتے ہیں جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے۔ سو ہم نے سوچا کہ جو سارا منظرنامہ ہے اس کو ہم ہر نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، جن کو بہت عبور ہے، جو بہت آشنا ہیں کہ کون سا میزائل جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس میں کون کون سے ریئر ارتھ میٹل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، کتنی دور تک وہ جا سکتا ہے، کتنی تباہی کر سکتا ہے۔ صحافیوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی خبر جو اس سے پہلے باہر نہیں آئی تھی وہ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تاریخ دانوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو بڑی طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ معیشت دانوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال جو ہے سارے منظرنامے کی وہ کیا ہوگی، اس کے امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ روحانیت کی نظر سے بھی اس منظرنامے کا جائزہ لیا جائے، اور اس حوالے سے جو اس وقت ہماری مہمان شخصیت ہیں ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا کہ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو درویش ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو روحانی شخصیات ہیں، وہ اس سارے منظرنامے کو، جو کچھ بیت رہا ہے، جو کچھ گزر رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اور آنے والے وقت کا منظرنامہ جو ہے وہ کیسے ان کو نظر آتا ہے۔ آج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید سرفراز شاہ صاحب۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ بہت بہت عزت افزائی شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور بس کہاں سے شروع کریں، یہ فرمائیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے منظرنامے؟ ایک عجیب سی بات ہے، ہر ایک کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اب تک ایپیسوڈ چلے، پاکستان خواہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھا یا نہیں تھا، لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا ایک ہی صورت میں آیا کہ اس سے پاکستان کو عزت ملی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ لوگوں کے لیے ایک حیران کن چیز ہے کہ ظاہری اسباب کچھ اور کہتے ہیں، دنیاوی معاملات کچھ اور کہتے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ اور نکل رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں ایک حقیقت ہے، اور اس کو کچھ روحانی لوگ کہتے بھی رہے ہیں، جہاں تک اس کے ٹریسز ملتے ہیں۔ جناب حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک نیا شہر بسے گا اور عالم اسلام کے فیصلے وہاں ہوا کریں گے۔ ان کے بعد جناب محدث دہلوی صاحب نے بھی کہی یہی بات، اور ریسنٹ پاسٹ میں صوفی برکت علی صاحب بھی یہی بات کہتے رہے، لیکن کسی کی سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ اس لیے کہ شاہ صاحب ہوتا ہے نا کہ کوئی اشارتاً آپ سوچیں کہ اچھا بھئی یہ مطلب ہے اس کی، میں یہ کونوٹیشن کر رہا ہوں، میں اس کا یہ معنی نکال رہا ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ سکے کہ نہیں بھی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اب سے 30 برس، 40 برس یا 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں کوئی ہستی یہ کہتی ہیں، کوئی شخصیت یہ کہتی ہیں کہ اس خطے میں یہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو یہ بالکل پن پوائنٹ کر کے اس کو بیان کرنا، جیسے آج کوئی یہ رپورٹ کر رہا ہو یا آج کوئی یہ بیان کر رہا ہو 70 برس پہلے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں یا اہل نظر ہوتے ہیں ان کی ویژن اسی طرح کام کرتی ہے، لیکن وہ وقت کا تعین کوئی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ علم اللہ کسی کو نہیں عطا کرتا کہ وقت کا تعین ہو جائے۔ تو وقت کا تعین کیے بغیر، ان 3 حضرات کا تو میں نے کوٹ کیا، ان سب نے کہا، لیکن کرائن شروع ہی سے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اٹس ناٹ ون آف مینی کنٹریز، پاکستان از سم تھنگ اسپیشل۔ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ ایک صاحب جو پروفیسر تھے اور ایک بڑی مشہور، دنیا کی بڑی مشہور یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے،
وہ ایک بار پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس نام کا ایک آدمی ہے، اس سے مجھے ملنا ہے. ملاقات ہو گئی تو میں یہ حیران تھا کہ یہ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک بات کہی ہے جو ہمارے ملک میں رسالے میں چھپی. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا لیڈر ہوگا. اور یہ آپ نے کس زمانے میں؟ یہ بات ہے غالباً 1990. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ ہرٹ ہوئے ہیں. ہرٹ بہت ہوئی ہے دنیا اس وقت، یہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی ایک چیز ضرور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو اقوام عالم میں پاکستان کی حیثیت اور اس کی عزت کا معاملہ ہے. اللہ مزید بھی انشاءاللہ عزت بخشے گا پاکستان کو انشاءاللہ. لیکن اکنامکلی جہاں ہمارا ایک امیج ڈھہ گیا تھا، اگلے آپ دیکھیں گے 10-11 مہینے کے بعد پاکستان اکنامکلی بھی بڑی تیزی سے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. آپ 10-11 سال نہیں کہہ رہے، 10-11 مہینے کہہ رہے ہیں. مہینے عرض کر رہا ویری ہوں. گڈ ماشاءاللہ. اب میرا خیال ہے کہ پروردگار کی نظر عنایت ہو گئی اس ملک پر، اب یہ اپنے کمال کی طرف جائے گا انشاءاللہ. آپ اس موڑ پہ تھے کہ وہ جو امریکن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آپ کے پاس تشریف لائے اور وہ تھوڑا سا یعنی کہ وہ ان کو لگ گئی تھی بات. جہاں تو اب میں اس ششے پنج میں تھا کہ ایک تو یہ ہمارے مہمان ہیں اور ایک بدرلی مسلم کنٹری سے تشریف لائے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد ہیں. تو میں کس طریقے سے یہ بات کہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پاکستان لیڈ کرے گا اسلام کے ورلڈ کو، اور 1990 کی بات ہے. 99 یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت یہ ہم نے یعنی کہ جو ایٹمی دھماکے تھے وہ بھی نہیں کیے تھے نا. وہ بھی نہیں کیے. تو میں اس فریم آف مائنڈ میں تھا کہ یہ استاد ہیں، ان کے ساتھ میں بات اس طرح سے کروں کہ احترام بھی مجروح نہ ہو، ان کا دل بھی مزید نہ دکھے، اور میں اپنی بات کو جسٹیفائی کر دوں جس کو یہ ریفر کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ یہ کہا. تو میں نے پھر ان سے ایک عرض کی کہ کبھی آپ غور فرمائیے کہ اس ملک کی بہت سی پیکولیرٹیز ہیں جو دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ آپ کو نہیں ملیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک ایک شخص واحد نے سنگل ہینڈلی بنایا ہے. ایک سٹیج پہ جا کے یہ کہنا پڑا کہ میری جیب میں سب کھوٹے سکے ہیں. دوسری پیکولیرٹی اس کی یہ ہے کہ اس کو بنانے والا شخص ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیل میں نہیں گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک کو وجود میں لانے والا شخص جیل نہ کاٹ کے آیا ہو. اور تیسری اس کی پیکولیرٹی یہ ہے کہ اس کے بنانے میں ایک قطرہ لہو کا نہیں بہا. ہاں ہجرت کے وقت بہت خون بہہ گیا لیکن بنانے میں نہیں ہوا. پھر اس کی ایک پیکولیرٹی یہ ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون اس ملک کو ایک کافر ملک کے ساتھ 1400 میل کا کامن بارڈر ملا، اور پہلے ہی دن سے اس کے ڈسپیوٹس اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے. ہمارے پاس وسائل بالکل نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے، حتیٰ کہ تنخواہیں دینے کے لیے ہمیں ملک کے کچھ لوگوں سے کچھ کیش لینا پڑا. یہ بھی اس کی ایک پیکولیرٹی ہے. لیکن یہ سب بے معنی نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت کچھ تھا. تو رب تعالیٰ نے جو ایک جنگ میں ہمیں مبتلا کر دیا رائٹ فرام دی فرسٹ ایئر، میں 48 میں ہی ہوئی تھی 48 کی لڑائی، وہی پلان کا حصہ لگتا ہے. بے سر و سامانی میں ہم لڑے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہم کبھی اس طرف نہ موو کرتے کہ جیسے تیسے بھی ہم سے ممکن ہوا مسلم ورلڈ کی سب سے بڑی آرڈننس فیکٹری ہم نے سیٹ اپ کر لی. مسلم ورلڈ کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ویل ٹرینڈ آرم فورسز ہم نے کھڑی کر لی. یہ سب اسی لیے تھا. لیکن جہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز میں ایک ترتیب ہے. ہم نے اس ترتیب کو توڑا تھا کہ وہ جو ترتیب توڑی ہم نے وہ اس طرح سے توڑی
کہ صحیح جو آرڈر آف پرائرٹی تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے منکر خدا ان کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا، مشرک بعد میں آتے ہیں. تو ہم نے پہلے مشرک کو ہاتھ ڈالا بجائے منکر کے. بعد میں جب ہم نے منکر کو ہاتھ ڈالا تو وہ بھلے سپر پاور تھا، بھلے اس کے وسائل کچھ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے اسباب پیدا کیے کہ ادھر ادھر سے مدد آئی اور ہم انسٹرومنٹل ہو گئے اس بات میں کہ اس ملک کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اب مشرک کی باری ہے. تو اب جب جنگ ہوگی تو وہ مشرک ملک بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پاکستان طاقت پکڑے گا اور ایسی طاقت پکڑے گا کہ وہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے لگے گا. میں حیران ہوا کہ اس بات سے وہ ایگری کر گیا ایک دم. پروفیسر صاحب اور ایگری کر کے کہنے لگے کہ یس صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. پاکستان آہستہ آہستہ ادھر کو موو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی تیزی آئی ہے. اور ایک چیز اب ہم اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دن جاتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی صف اول میں ہوگا انشاءاللہ. میں شاہ صاحب بریک پہ جانا ہے مجھے، اور واپس آ کے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک درویش کی حیثیت سے، ایک روحانی معتبر روحانی شخصیت ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا میں انسانی تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ چاہے عراق وار کو آپ دیکھ لیں، ایران عراق کے معاملے کو دیکھ لیں، لیبنن کے ساتھ آپ دیکھ لیں، تو معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بیچ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، معاہدے ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیر پا امن آتے آتے، یعنی کہ ایسا امن جو کم از کم کچھ سال تو جاری رہے نا. تو ویسے تو کہیں نہ کہیں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات بہت وقت لگ جاتا ہے. اور تو یہ جو سارا گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو آپ ایک سالڈ، مضبوط، ٹھوس اور دیرپا امن کی شکل میں بدلتے ہوئے کتنا آپ دیکھتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایسا موڑ مڑ جائیں گی خدا نخواستہ جس کی وجہ سے دوبارہ نقصان جو ہے انسانی جانوں کا ہو؟ یہ میرا سوال ہوگا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید سرفراز شاہ صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج ہم ایران یو ایس وار کو روحانیت کی آنکھ سے، جسے کہتے ہیں نا، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید سرفراز شاہ صاحب. حضور، جو بریک سے پہلے سوال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سارا سینیریو ہے یہ چل تو رہا ہے، مگر اس کو الٹیمیٹلی آپ کہاں پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس میں شاہ صاحب میرا اپنا ایک اس کے بارے میں جو ویو ہے، اس کو آپ کسی بھی اینگل سے کہہ لیجیے. یہ دیر پا امن تو نہیں لائے گی یہ گفت و شنید، لیکن یہ بیسس فراہم کر دے گی. اچھا. کہ لیٹر آن ایک دیر پا امن اسی پر اس کی بنیادیں اٹھ جائیں. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے وہ ہے ایران کی ہمت، اور جس دلیری کے ساتھ اس نے تنہا مقابلہ کیا ہے ایک سپر پاور کا، اور اس کے ساتھ اسرائیل کا، وہ اپریشیٹ ہونا چاہیے. اور ان کی اس دلیری کے نتیجے میں یو ایس بھی تھوڑی سی عقل پکڑ گیا، اور اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ان ممالک میں سے نہیں ہے جس کو ہم آسانی سے رون سکیں گے. پوری ریزسٹنس آئے گی. تو اب وہ ایک بار نہیں 2 بار سوچیں گے ایران پر ہاتھ ڈالتے ہوئے. لیکن اس میں وسیع شاہ صاحب ہمیں اسلامک ورلڈ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. ایک زمانے میں میں نے ایک کہانی کہیں پڑھی تھی کہ ایک شیر تھا جنگل میں، وہ رفتہ رفتہ بوڑھا ہو گیا، اور اس میں یہ ہمت نہیں رہی
کہ وہ شکار کے پیچھے دوڑ کے اور اس کو زیر کر کے پھر مار کے کھا سکے. تو اب وہ اپنے بڑھاپے کے ہاتھوں مجبور اپنی غار کے منہ پر بیٹھا رہتا تھا. کوئی چھوٹا موٹا جانور ادھر سے گزرا، اس کو اس نے پنجہ مارا، پکڑ لیا، کھا لیا، لیکن بھوک نہیں مٹتی تھی. تو ایک دن وہ غار کے منہ پر بیٹھا تھا تو ایک بکری وہاں سے گزری، اس نے اسے پنجہ مارا، پکڑ لیا. اب وہ بکری اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے، تو تم مجھے جا لینے دو. تو اس منت سماجت کے نتیجے میں اس کا دل پسیجا اور شیر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جس ریوڑ کا تم حصہ ہو وہاں سے ہر ہفتے ایک بکری تم مجھے لا کر دے دیا کرو. تو اس بکری نے وعدہ کر لیا. اب ہوا یہ کہ وہ ہر ہفتے ایک بکری کو، اپنی ساتھی بکری کو بہلا پھسلا کے باتوں میں لگا کے اس غار کے منہ پر لے آیا کرے، شیر پکڑے اور کھا جائے. چلتا رہا سلسلہ. ایک وقت آیا کہ بکری اکیلی آئی، وہ دوسری ساتھی کو نہیں لائی. تو شیر نے اسے کہا کہ بکری کہاں ہے میرے حصے کی؟ اس نے کہا ریوڑ سارا ختم ہو گیا. شیر نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کم از کم آج کی بھوک تو میں مٹاؤں گا. اس بکری کو بھی اس نے پکڑا اور کھا لیا. یہ مسلمان اگر اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے بڑے پیمانے پر تو پھر یہ بکری کے ریوڑ والا حال ہو جائے گا. خلیج کے 1-2 ملکوں کو یہ کہانی سنائی جا سکتی؟ خاصا دشوار ہے، خاصا دشوار ہے. اتنی قربت کیوں ہو گئی ہے؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، مگر 1-2 ممالک کی، خاص طور پہ ایک ملک کی اتنی قربت اسرائیل سے کیوں ہو گئی ہے؟ فہم رکھنے والے لوگ ہیں بعض اوقات کہ انسانی فطرت اور انسان کی سائیکالوجی جو اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہ حالات سب مل ملا کے اس کی ایک سائیکالوجی بنا دیتے ہیں. اب اسرائیل کا اندر کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا مقروض ملک ہے، اس کی اکانومی کس حال میں ہے. لیکن جس طرح سے اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر کے اپنی ڈیفنس انڈسٹری ایڈوانس کی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ بھا جاتی ہے کہ اسرائیل انوینسیبل ہے، فارمیڈیبل فورس ہے. یہ اس سے متاثر ہو کے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قریب ہو جائیں تو شاید ہم زیادہ بہتر رہیں گے، ویل آف ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. عربی جاننے والوں سے زیادہ بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ان پہ ریلائے کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دشمن ہو جائیے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ کہ وقت آنے پر آپ اپنا ویٹ ان پہ لین کر سکیں، وہ نہیں ہے. جس طرح سے پیلسٹائن میں ہوا، اور اسی طریقے سے یہ خلیج کے کچھ ملکوں میں وہ دھڑا دھڑ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. بے شک. اور آج اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی انہیں تو 40 سال، 50 سال، 60 سال کے بعد ڈیموگرافی جو ہے جب وہ بدلنا شروع ہوگی تو پھر لوگوں کو یہ دن جو ہے وہ یاد آئے گا. یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، دنیا کو، اور خاص طور پہ پاکستانی اور مسلمانوں کو انہیں سمجھانا بھی چاہیے بات. نہیں، اتنا وقت نہیں لگے گا. یہ اگلے 10 سال کے اندر اندر سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، سمجھ جائیں اس معاملے کو. ایک طرف تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف پوری ہماری 1450 سال کی ایک ہسٹری ہے، ہجرت کے پہلے دن سے لے کے آج تک. وہ ہسٹری بڑی انکریجنگ کہانی سناتی ہے. وہ میں آپ کی بات بڑی ہوتی شاہ صاحب، وہ میں ایک ہمارے باہر کی جرنلسٹ ہیں کو بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز والا یہ جو پتہ ایران نے استعمال کیا ہے نا، یہ وہ، اور یہ تو بھئی اتنا تو دنیا نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا، اور یہ کیسے کیا انہوں نے وہ کیا ہے.
میں نے کہا اگر آپ مسلم تاریخ سے آگاہ ہوں اور تجارتی جو قافلے ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور مسلم تاریخ میں جو تجارتی قافلے تھے اس معاملے میں جنگوں کا کیا کردار رہا، کس طریقے سے وہ ایک ہتھیار کے طور پہ یعنی کہ ان کا استعمال رہا، اوور آل جو اگر آپ مسلم ہسٹری بھی پڑھ لیں تو، اور کس طریقے سے اس کے ذریعے بہت سارے نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے گئے. تو میں نے کہا ہمارے ہاں تو اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو ابتدائی 15-20 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں وقت پہ. تو آپ کا اگر میتھس خراب تھا تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ تھنکنگ موجود تھی کہ اس اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے چونکہ بہت نیرو ہے، 39 مائلز وائڈ ہے. جی ہاں، اس میں بھی جو قابل استعمال ہے وہ تو اور کم ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور مدر شپس تو آپ کو پتہ ہے سائڈوں سے تو گزر نہیں سکتے بالکل. 21 ناٹیکل مائلز یس، وہ بنتے ہیں. ہاں. ایران اس طرح کھڑا ہو جائے گا اور اتنی دلیری کا ثبوت دے گا، وہ شاید لوگوں کے لیے حیرت کے باعث بنی ہے بات. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ علامہ اقبال شاید اسی وقت کے لیے یہ کہہ گئے تھے. جی. ابھی اسرائیل کے لیے خاصی دشواریاں پیدا ہونے والی ہیں، اور اسرائیل کے فیوچر کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں تو ان سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آئی وونٹ بی سرپرائز کہ اگر اسرائیل جو اس نے 1967 کے عرب اسرائیل وار میں علاقے ہتھیائے تھے ان پہ قبضہ اب رکھ پائے گا. کوئی دن جاتا ہے کہ یہ علاقے انہیں واپس کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے امریکہ کا ایک اورا توڑا ہے، اس کا ایک اورا قائم تھا کہ یہ فارمیڈیبل ہے. جی. وہ ساری مت ختم ہو گئی. یہ جو 40 دن کی لڑائی تھی اسے ساری مت توڑ دی، اور امریکہ کے اس امیج میں اتنا بڑا ڈینٹ آ گیا کہ اس کو ریپیئر نہیں کر پائے گا. ٹھیک، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مستقل جنگ بندی آپ کو مشکل نظر فی الحال. میں اگر آپ سے یوں پوچھوں کہ جیسے 40 دن کی یہ جنگ تھی اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی ہوگی تو کیا آنے والے دنوں میں اگر جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو کیا وہ 40 دنوں سے زیادہ ہوگی اس کی شدت، یا اس سے کم ہوگی، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ہوگی، چھوٹی بیٹلز ہوں گی، یا وار ہوگی؟ نہیں ہوگی تو وار. اچھا. بیٹلز نہیں ہے، وار ہے. لیکن وہ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ شارٹ ڈیوریشن کی، شارٹ لیوڈ ہیں وہ، ہوئی پھر درمیان میں چلتا رہے گا جیسے پہلے 12 دن ہوئی تھی. تو وہ اس طرح سے یہ چلے گی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ وار پریمبل ہے اس بڑی وار کا جس سے فیئر ہے سب کو کہ تھرڈ ورلڈ وار نہ بن جائے، یہ شاید اس کا پریمبل لکھا جا رہا ہے. اچھا جی. تو اس سارے سینیریو کو، یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس کو اگر آپ پریمبل سمجھتے ہیں تو اصل جو تھیٹر ہے یا اصل جو جنگ ہے، جو کہ ہم سب کی خواہش ہوگی کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کب تک آنے کا خدشہ ہے؟ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ یہ لمبا معاملہ نہیں چلے گا. ایک وقت آئے گا. جب آپ زیادہ دور نہیں کہتے تو اس زبان میں دہائیاں، سال، دہائیاں، اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں سال، 2 سال، 10 سال تو کوئی پیریڈ ہوتا نہیں ہے، زیادہ جلدی آنی چاہیے. اچھا، تو میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ دوبارہ تیاری کے ساتھ پھر آئیں گے. عام طور پہ ہوتا یہ جو ٹروس سائن کیے جاتے ہیں، جی. اس جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس کو ری گروپنگ کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے ڈیفنس میں. تو یہ دونوں ہی ملک، اسرائیل اور ایران، یہ دونوں ملک اس کو اپنے ری گروپنگ کے لیے استعمال کریں گے، اور جو سٹاک پائلز ہیں اپنی ان کو ریفربش کیا جائے گا. کیونکہ ادھر تو بالکل ہی ختم ہونا شروع ہو گئے تھے نا. آپ وہ دیکھیں تھاڈ بھی اپنا ادھر سے لے کے
کوریا سے لے، جاپان سے ادھر سے نکال کے اور پھر یہاں لے کے آئے. وہ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے آٹے کا پیڑا کہ آپ نے گوندا اور بنا لیا اور روٹی بنا لی. وہ اسپیشلائزڈ اس کی بہت ہائیلی بہت ہی ہائی. اچھا پھر اس کے لیے جس قسم کے میٹلز کی اور جس قسم کی سپلائی چین جو ہے وہ بھی اب دنیا شاید خاص طور پر جس کے مخالفین ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، وہ شاید اس میں بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا کریں گے. یہ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے فرمایا. یہ چیزیں بالکل صحیح آپ نے درست فرمایا. کوئی آٹے کا پیڑا تو ہے نہیں کہ لیا اور روٹی بنا لی. بہت وقت لگتا ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسا ملک جو اتنا ریسورسفل ہے، جس کی انڈسٹریل بیس بہت براڈ ہے، اس کی میزائل مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے دیٹ از لمیٹڈ اپ ٹو 100 پر منتھ. جی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنی جلدی میزائل. تو یہ جو ریڈار ہے اس کا پروڈیوس کرنا تو اور بھی ٹیڈیس ہے. جی ہاں. اب ہوگا یہ کہ یہ دونوں ملک اسرائیل اور ایران اس انٹرویننگ پیریڈ کو فار ری گروپنگ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں شاہ صاحب آپ کی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ اس ری گروپنگ میں کس کو زیادہ سپورٹ ملے گی، کون زیادہ طاقتور ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ بھی کریں گے، ایران بھی کرے گا، مگر جس طرح سے ایران نے فائٹ کی ہے، جس طرح سے ایران نے ثابت کیا ہے، اور پھر رشیا، چائنا اور دیگر ممالک، اور ہم بھی کسی حد تک پاکستان بھی ابھی تو چونکہ میڈیٹ کروا رہا نا، بٹ ادروائز ایک سپورٹ کے حوالے سے، اور پھر اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، تو وہ زیادہ تگڑے ہو کے آئیں گے کچھ عرصے کے بعد، یا آپ کو ایران جو ہے وہ زیادہ ایران تو سٹینڈ لے طاقتور گا. نظر آتا ہے؟ ایران سٹینڈ لے گا. اچھا. وہ انگریزی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز ویئر یس فیلئر ہیز نان. نن. یس. تو ایران نے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوں گے لوگ. خاصی فیورز ون کرے گا وہ. ٹھیک. تو اگر خدا نہ خواستہ راؤنڈ 2 ہوتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا، اس میں ایران زیادہ طاقت کے ساتھ آئے گا، بڑی شدت کے ساتھ. ٹھیک. جو تمام لیسنس ان 40 دن کے سیکھے ہوئے ہیں وہ اس میں استعمال کیے جائیں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے شاہ صاحب. میں واپس آ کے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو پرائڈ تو بہت ملا الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس نوعیت کا فخر، اس نوعیت کی کامیابی دنیا کو کم ہی نصیب ہوتی ہے. جو کامیابی حاصل کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہو، اس کے چاہنے والے کہہ رہے ہوں، بلکہ اس کے مخالفین بھی جو ہیں، پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ جب بات کریں اور کالم لکھیں، تحریر لکھیں، ٹویٹ کریں، تو اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان سے ہو اور پاکستان کے جو دوست ہیں ان کے ذکر سے ہو. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انسانیت جو ہے اس کو کچھ سکون ملے، لوگوں کی جانیں بچیں، لوگ اپنے معمولات پہ جا سکیں، اور عورتیں جو ہیں بیوہ ہونے سے بچیں، بچے جو ہیں وہ یتیم ہونے سے بچیں، مرد حضرات کے جو گھر ہیں وہ آباد رہیں ہر جگہ. مگر یہ سب کے بعد یہ پاکستان نے جو اتنی محنت کی ہے، اتنی جو وکٹری ملی ہے، اتنا پرائڈ ملا ہے، اس کے ثمرات پاکستانیوں کو عملی طور پہ جسے کہتے ہیں ایک فخر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ ان کی زندگیوں میں کیسے بہتری جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی جو ساحلی پٹی ہے اس کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں، اس ایریا میں جو شورشیں ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. ادھر انڈیا جو ہے وہ بالکل جسے کہیے کہ زخم جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسی کیسی زبان آپ دیکھیں. 2 لوگوں نے حالیہ تاریخ میں ایسی زبان استعمال کی ہے جو کہ تھڑے پہ بھی لوگ اب استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں اگر معززین وہاں بیٹھے ہوں، ایک ٹرمپ نے اور ایک جے شنکر نے. اس والے سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، عام آدمی کو اس کے فوائد کب ملیں گے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب جو عام پاکستانی ہے، جو بہت خوش ہے، بہت فخر محسوس کر رہا ہے، اطمینان محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کو یہ فخر حاصل ہوا کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور میں پاکستانی ہوں، میں وہ پاکستانی ہوں جس کا بھی حصہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہے. مگر اب یہ جو پیٹرول ہے، جو اس کے بچے کی فیس ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے وہاں پہ اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، اس کے پاس بہت اچھا لباس نہیں ہے، یہ سب بھی تو اس کی خواہش ہے. تو اس کامیابی کو، اس فخر کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی زندگی میں بھی کچھ بہتری آئے؟
شاہ صاحب دو چیزیں ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، ایک مالی خوشحالی ہے اور دوسری عزت ہے. بے شک. اور یہ چوائس انسان کی ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کرتا ہے. واہ. جو 60 کی دہائی تھی اس میں مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا کہ میں اس وقت اسٹڈی کر رہا تھا. بے پناہ ہماری پاسپورٹ کی عزت تھی، قدر تھی، لوگ ہاتھوں ہاتھ ہمیں لیتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ کم ہونا شروع ہو گئی. آپ بھی باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، میرا بھی جانے کا اکثر اتفاق ہوتا ہے. تو پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے کوئی بہت زیادہ ویلکم پاسپورٹ نہیں رہ گیا تھا. اب سفر کریں گے تو انشاءاللہ میں تو منتظر ہوں کب سفر ہوگا. میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ اب وہ صورتحال چینج ہو جائے گی. مئی کے واقعے بعد کافی جی اف اتنی دنیا خوش تھی اور اتنی تعظیم ملی کہ بس اب اور زیادہ ملے گی انشاءاللہ. جہاں عزت ملتی ہے پھر وہاں مالی حالات ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں. پروگرام کے شروع ہی میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ جہاں تک مالی خوشحالی کی بات ہے یہ معاملہ صرف اب 10-11 مہینے کا ہے. اچھا انشاءاللہ. ہاں اس کے بعد مالی لحاظ سے پاکستان بہت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ثمرات عام آدمی کو ملیں گے. جی. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ملکوں کی کنٹریز کی اکانومی ہے جب اس میں کہیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو جس طرح اس خرابی کے اثرات آہستہ آہستہ ڈاؤن دا لائن ٹرکل ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح جب بہتری آتی ہے تو وہ ثمرات آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں. مگر امید بننا شروع ہو جائے گی. نظر امید ہی نہیں، آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے پاکستان پہ. تو بڑا تھوڑا وقت رہ گیا انشاءاللہ. یہ ہم سب اس وقت بات کر رہے ہیں جس کو محاورتاً کہتے ہیں گڈی گڈی کی، لیکن ہمیں ایک جگہ بہت کوشیس رہنے کی ضرورت ہے. وہ ہے ہمارا مشرقی پڑوسی. اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے بات. آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا میڈیا کس طرح بہیو کر رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ کوئی اتنا تڑپ رہا ہے. بازاری ایٹیٹیوڈ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا گیا. انڈیا کے اندر انہیں پاکستان کی سکسیس سے زیادہ جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ ہے جس تکبر سے وہ ہمیں چیلنج کرتے تھے. یہ خود آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، اگرچہ اس کو ریپیٹ کرنا تکلیف کا باعث ہے، کہ وہ ہمیں باقاعدہ تانے دیتے تھے کہ آپ لوگ اتنا کرتے ہیں، آپ تو صرف 1 ہفتے کی مار ہیں، تو آپ گلوبل میپ پر نہیں رہیں گے. استغفر اللہ. یہ تکبر ان کا انہیں زیادہ تنگ کر رہا ہے بنسبت اس ساری چیزوں کے جو پاکستان کو سکسیس مل رہی ہے. ان کا پرائڈ ٹوٹا ہے بڑی بری طرح. اور مجھے لگتا ہے شاہ صاحب آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. مجھے ایک طالب علم کی ایسی سے لگتا ہے کہ جیسے فرد کا تکبر پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ایسی قوم کا کسی قوم کا بھی تکبر، چونکہ یہ تو اس کی چادر ہے نا کبریائی. جو تکبر کہیں بھی ہو، کسی جگہ کسی فارم میں ہو، وہ رب تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف تکبر صرف اور صرف رب کو سزاوار ہے. جب یہ مئی کا واقعہ ہوا تھا تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہمارے آرمڈ فورسز تو جانتی ہیں یہ چیز، مجھ سے کہیں بہتر جانتی ہیں، لیکن ایز اے لے مین میں اس وقت بھی وارن کر رہا تھا کہ انڈیا وایا افغانستان آئے گا، اور وہ ہو گیا. انڈیا براہ راست بھی آنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرے گا، بلکہ آئی وش کہ انڈیا چھیڑے پاکستان کو، پہلے سے زیادہ ہزیمت اٹھائے گا، پہلے سے زیادہ بے عزتی کروائے گا، یہ بڑی بری مار پڑے گی. وہ اس کو سمجھتا ہے. اور آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کوئی حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. کرے گا. اس کو کتنے عرصے میں آپ دیکھتے ہیں؟ وہ زیادہ دیر نہیں ہے. اچھا. اور افغانستان والا جو بارڈر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افغانستان کا بارڈر کچھ عرصے میں ٹھنڈا ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پہ مہربانی فرما دے گا.
ہماری وہ سائڈ محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو دہشت گردی کی شکل میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ؟ یہ زیادہ تر تو افغانستان سے جی ادھر سے ہی initiate زیادہ ہوتی تر آتا ہے. جی ہاں. اور کروانے والا انڈیا ہے. ہوں. لیکن ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ سچائی سامنے آ کے رہتی ہے، رب تعالیٰ لے آتا ہے. ہوں. اب یہ دیکھیے کہ درمیان میں ہمارا مغربی پڑوسی، وہاں بھی انڈیا کے لیے بڑی خیر سگالی کے جذبات تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو گئے تھے، اور پاکستان جی جی کے لیے مشکلات تھیں. ہوں. لیکن رب تعالیٰ نے ثابت کر دیا. اسی طرح افغانستان کے ذریعے انڈیا پلے کر رہا ہے. افغانستان بھی سونر اور لیٹر ریئلائز کر لے گا ٹھیک ہے. کہ انڈیا کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان والا معاملہ بہتر ہوگا، ٹھنڈا ہو مگر جائے. انڈیا والا معاملہ جو ہے ادھر سے خطرہ جی برقرار ہے. اوکے. بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے، وہاں جو شورش ہے، وہاں جو سب کچھ ہے، چونکہ پھر وہاں سے جو کچھ بلوچستانی پاکستانی جو کچھ پاکستان گین کر سکتا ہے، اس میں رکاوٹ آتی ہے اس سب کے باعث. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی مشکل وہاں کریٹ ہو جائے. اچھا. انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی. کیونکہ جو ہی افغانستان میں سکون ہوتا ہے وہ چیزیں خاصی حد تک خود بخود دبیں گی. ٹھیک ہے. پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے، اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا. اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے. ہاں اس وقت تو بس لاگے لگا دیں، کھول دیں. ہاں. ٹرمپ اور کو کہتے ہیں اس کے بعد کہ 20 سال کا معاہدہ ہو گیا، اب کوئی سینکشن نہیں ہو سکتی. ٹرمپ کو اس وقت ہم نکیل ڈال سکتے ہیں، اپنا کام اس سے لے سکتے ہیں. ہمارے ارباب اقتدار کو ٹرمپ سے کروا لینا چاہیے، جو ہمارے پر پریشر بلڈ کر کے اس نے اسے رکوا دیا تھا. یہ پہلے ہی فرمائیے کہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد آپ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں سیٹ پر یا نہیں دیکھتے؟ میری دعا یہ ہوگی کہ ٹرمپ دوبارہ آ جائے. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کو زوال کی طرف بڑی تیزی سے لے جانے کے لیے کر سکتا اس آدمی کی وہاں موجودگی بڑی ضروری ہے. As long as he is at the helm of affair, وہ helm of affair پہ یہ بندہ زوال کی طرف بڑی تیزی سے لے جائے گا. ٹھیک. یہ تو آپ کی خواہش ہوگی نا، دیکھ کیا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میری دعا ہے، خواہش نہیں ہے. ٹھیک. نہیں لگ کیا رہا آپ کو؟ نہیں یہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. امپیچمنٹ ہوگی ٹرمپ کی کہ نہیں؟ امپیچمنٹ بھی نہیں ہوتی. امپیچمنٹ نہیں ہوگی مگر الیکشن ہار جائے گا. الیکشن ہار جائے گا، کمزور ہو جائے گا. بالکل. تو یہ جو اونچ نیچ ہے ان کے مزاج میں، پاک امریکہ جو تعلقات ہیں، پاک ٹرمپ جو تعلقات ہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے یا اس میں، چونکہ وہ تو کسی وقت بھی نظر پھیر لیتا ہے، بدل جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، خفا ہو جاتا ہے؟ ٹرمپ صاحب کے بارے میں سبھی لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. ان کا مزاج سوداگرانہ ہے. نہیں یہ غلط فہمی کے شکار ہیں یا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مزاج سوداگرانہ ہے. جی اسی نے تو مروا دیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ریل اسٹیٹ کے تحت. اس سے مروایا نہیں، یہاں غلط فہمی ہے. نہیں امریکہ کو مروا دیا. وہ تو اللہ نے کرنا ہے. امریکہ کو زوال آنا ہے، وہ تو آ رہا ہے. مگر قدرت کا قانون ہے نا، کہیں ٹرمپ صاحب کی بات کرتے ہیں آپ، مگر قدرت کا قانون ہے نا، کوئی نہ کوئی ٹرمپ تو چاہیے ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے کرواتی ہو. یہ جان بوجھ کے پلانڈ وے میں یہ میڈ مین تھیوری استعمال کر رہا ہے. دوسروں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ آؤٹ آف ہم. وہ جو میڈ مین تھیوری ہے، لکیلی ایران اس کو ایک حد تک سمجھ گیا. ہم لوگ ابھی اسی خوش فہمی میں ہیں کہ وہ پاگل ہے. وہ اس تھیوری کا بینیفٹ لے رہا ہے، ایک خوف طاری کر رہا ہے. پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل ہے کچھ کر رہا ہے. تو وہ جو میڈ مین تھیوری ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ وہ آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ کہہ رہا ہے. وہ جان بوجھ کے اس کا پلانڈ ہے. وہ ٹھیک. یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی لمبا چلے گا. اس کی پوری خد و خال واضح ہوتے ہوئے کچھ وقت لگے گا کہ اصل میں اس پہ کس طریقے سے ٹول ہوگا، نہیں ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے برقرار رہے گا، یہ سارا سلسلہ رہے گا. مگر جو بھی یہ شکل اختیار کرتا ہے حتمی طور پہ کچھ عرصے کے بعد، جو پاکستان کی ساحلی پٹی ہے، کراچی ہے، پورٹ قاسم ہے، گوادر ہے، اور پھر چونکہ یہ کنیکٹڈ ہے سارے کا سارا چائنا سے اور ان کے سی پیک سے اور BRI سے، اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا کوئی بینیفٹ ہماری پورٹس کو بھی ہوگا یا یہ ہے کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. اچھا. 60s میں
بلکہ ایون مڈ 70 تک کراچی ایئرپورٹ یہ گیٹ وے آف ایسٹ کہلاتا تھا. ہماری ہاربر ایک ہب کا کام کر رہی تھی. تمام جہاز وہاں آ کے ریفیلنگ ریفارمیشن سب کرتے تھے. ہماری اپنی غلطیاں تھیں, کسی کا اس میں کوئی سازش نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, کہ ہم نے کچھ اس طرح کی پالیسیز بنانی شروع کی کہ ایئر لائنس نے پریفر کیا کہ دبئی جو بہت زیادہ سہولتیں آفر کر رہا تھا, لینڈنگ اینڈ ٹیک آف چارجز بڑے کم تھے, پارکنگ چارجز جہازوں کے بہت کم تھے, اس کو یوز کیا جائے. تو رفتہ رفتہ وہ ہو گیا, بزنس ادھر چلا گیا. ہم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس سے محروم ہوتے چلے گئے. اب وہاں یہ ہے کہ جو کچھ تباہی آئی ہے گلف اسٹیٹس میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی, ان کو ری بلڈ ہوتے ہوتے کچھ وقت لگ جائے گا, اور اتنی دیر انشاءاللہ تعالی آلٹرنیٹ جو بنے گا وہ کراچی ایئرپورٹ اور کراچی پورٹ بن جائے گی. اس سے ہمیں بینیفٹ مل جائے گا. ہمارے یہاں کوئی ذرا زیادہ دور اندیشی سے ہم کام نہیں لیتے, لیکن اگر اس وقت تھوڑا سا ہم ہوش سے کام لے لیں تو دوبارہ سے تمام ٹریفک جو فار ایسٹ کو جا رہی ہے وہ ساری کی ساری ادھر آ سکتی ہے. کراچی کوئی نئی جگہ نہیں ہے ایئر لائنس کے لیے, یا جو شپنگ لائنز ہیں ان کے لیے. صرف ضرورت اب اس وقت یہ ہے کہ ہم ہوشیاری سے دوبارہ ان کو ادھر کھینچ لیں کہ ہمیں اپنی فیسلٹیز میں اضافہ کرنا پڑے گا. کچھ جو ہمارے چارجز بڑے ہائی ہیں ان کو تھوڑا سا لوور کر کے. اچھا, انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا, ٹرانسشپمنٹ کے جب ضرورت پڑی نا تو گوادر میں بھی اور کراچی میں بھی اس وقت انہوں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے جو اپنے چارجز تھے وہ انہوں نے بالکل ہائی نہیں کیے, بلکہ کچھ سادہ, میں اس سے زیادہ کیا کہوں, ہلکوں نے کہا کہ تو ٹائم تھا پیسہ بنانے کا اور یہ وہ, تو وہ ان کو میرے خیال میں اندازہ نہیں تھا کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے جب آپ ٹریفک کو لاتے ہیں تو آپ کچھ آفر کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دنیا آئی, جب وہ آئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے پاس فیسلٹیز بھی ہیں, ان کے پاس سارے مطلب یہ ہینڈل کر سکتے ہیں, گوادر میں بھی اور کراچی میں خاص طور پہ. تو اس مرتبہ تو یہ اچھا ڈیسیژن لیا گیا. اس سارے تناظروں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک سعودیہ تعلقات کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہتر ہوں گے. کوئی رنجش, کوئی نہیں, وہ نہیں رہے گا, وہ جنم نہیں لے گی, جنم نہیں لے گی, یہ بہتر ہو جائے گا. اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات, اس کے لیے تھوڑی ہمیں محنت کرنا پڑے گی. we'll have to work on it. اور جو ہمارے لوگ وہاں رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارا تقریباً 6 سے 7 پہلے 6, 7, 8 ادھر سے آتا ہے سعودیہ سے, 6, 7, 8 بلین ڈالر ادھر سے آتا ہے, اور پیسہ کم آتا ہے زیادہ آتا ہے ایک الگ بات ہے, مگر ہمارے لوگوں کا روزگار وہاں وابستہ ہے لاکھوں, یو اے ای میں بھی اور سعودیہ میں بھی. تو ہمارے لوگوں کا فیوچر آپ وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یو اے ای میں کوئی ایسی پالیسی تو آپ نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے روزگار پر کوئی اثر پڑے؟ دعا کرنی چاہیے اچھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے معاملات آسان رکھے. تو آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی بھی معاملات کوئی پہلے سے نہیں ہے, کچھ تھوڑا سا, کیونکہ خلیج کے کچھ ممالک میں تو بہت زیادہ رنجش پیدا ہوئی. رنجش کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈ ان کا ہمارے وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بہتر رہے. یہ جو جی سی سی ہے اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں, جو خلیجی قائم رہے گا. اچھا, اس کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ان میں بھی تو ایک دراڑ آئی ہے نا, آپس میں بھی کافی آئی ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے ایسی دراڑ نہیں ہے جو مینڈ نہ ہو ان کی. اچھا, یہ ضرور ہو جائے گا کہ ان کی پالیسیز میں فرق آئے گا. اچھا, ایک دوسرے کے ساتھ وہ جب اس وقت تو تقریباً ایک سی پالیسیز چل رہی ہیں, اس میں فرق آ جائے گا. یمن جو ہے اس کی اہمیت ابھی لوگوں کو, اگین وہ میتھس جو نہیں کرتے ان کو اندازہ نہیں ہے باب المندب کا, یا اس کا ابھی تو پہلی بار دیکھنا انہوں نے شروع کیا, وہ تو اس سے بھی زیادہ اس کے اثرات جو ہیں وہ گہرے ہیں, لہٰذا اس کی سگنیفیکنس بھی کہیں بڑھ گئی ہے اب. اور چونکہ اب تو ایک ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے نا کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو یا کسی بھی تجارتی رستے کو, راہداری کے اوپر اگر آپ کا کنٹرول ہے تو پھر آپ بڑے بڑے یعنی کہ بڑے بڑے ویپنز سے زیادہ اس کا اثر جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں دنیا پہ. اور اس سے باقاعدہ مطلب اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال ہوا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ان ہتھیاروں کی طاقت جو ہے وہ چاہیے تھی.
تو اس کے بعد یمن اور یمن کی موجودگی میں پھر یو اے کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، سارا سینیریو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دشمن اس وقت کوشش یہ کرے گا کہ یمن کے معاملے کو مزید الجھا دیا جائے، لیکن لکیلی ترکی اس میں تھوڑا سمجھداری سے کام لیتا ہے، اور سعودی عربیہ بھی شاید اب ریسٹرینٹ رکھے ایک، لیکن امریکہ کی اور اسرائیل کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یمن کے ایشو کو فلیئر اپ کروا دے۔ ٹھیک، ان کا انجام کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا چیپٹر دیکھیے، کھل انجام سکتا تو ہے؟ ایک ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ اب انشاءاللہ تعالی آپ مسلمانوں کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھیں گے، اور پاکستان ان سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں آ رہا ہوگا۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں تو ڈے ون سے جانتے ہیں، ایک یہ اندازہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ ڈسکریٹلی سپورٹ کرے گا، پاسبل نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کے بغیر، اسباب کے بغیر صرف اور صرف حوصلے سے کوئی بھی کام ہو جا سکے نا، کوئی بھی کام جو ہے وہ لیا جا سکے، کوئی بھی جنگ جیتی جا سکے۔ اور جس طرح سے پاکستان نے جب آپ کو آپ کے دوست سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر جب آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں مجھ میں یہ اہلیت ہے، لڑنے کی بھی اہلیت ہے اور مجھے صلح کرانے کی بھی اہلیت ہے، مجھے اسٹریٹجکلی بھی، سفارتی طور پہ بھی، جنگ کے حوالے سے بھی، اس سارے سینیریو کے بعد پاکستان اور چائنا کے تعلقات، چائنا آج کیسے دیکھتا ہے پاکستان کو؟ چائنا کے لیے شاید یہ خوشی کا سبب ہوگا کہ میرا جو پارٹنر ہے، دوست ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے اور اس کی سے بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے چائنا کو۔ تو اس لیے پاکستان جہاں اس کے لیے پہلے اہم تھا، بہت اہم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی کہ صرف وار کے بعد جو چائنیز جو ویپنری ہے، جو ان کی وہ ہے، اس کے جو جس طرح سے شیئر اوپر گئے، تو ایک تو بالکل یعنی کہ ایسا کون ثابت کر سکتا تھا؟ یہ پاکستان نے کمال کر دکھایا تھا۔ اس وار کے اندر بھی جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، یہ ہوا وہ، یہ اس کے لیے مارکیٹ بڑھاتا ہے۔ سی پیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اٹس نیئرنگ کمپلیشن۔ تو اس میں آپ اور انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں چائنا کی؟ ایک عجیب سی دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرما دے کہ پاکستان کو کسی اور ملک سے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہ رہے، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ پاکستان ول بی ایٹ اٹس اون انشاءاللہ۔ مگر کن ایریاز میں آپ کو؟ میں اکنامک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اکنامک میں کس ذریعے سے ہوگا، آپ کس ذریعے سے دیکھتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، عزت جو ملی پاکستان کو، کبھی کسی نے یہ ذرائع سوچے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح پاکستان کے جو زیر زمین ذخائر ہیں، اچھا، وہ کام آئیں گے پاکستان کے۔ ٹھیک، اور میں تہ دل سے میری دعا ہے کہ پاکستان کو کہیں جا کے کسی سے انویسٹمنٹ لینی نہ پڑے، اللہ مہربانی فرمائے، یہ اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کر لیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو جیسے نیٹو کی طرز کا کوئی ایسا اتحاد، یا EU کی طرز کی کوئی آپ، یا جیسے GC کا آپس میں وہ ہے، اس طرح کا کوئی اپنا آپ دیکھتے ہیں شکل؟ ناٹ ان فورسیبل فیوچر۔ اچھا، ادھر کو ابھی ہم نہیں آئیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے اس بانڈ میں بندنے لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ربع صدی کے بعد کہیں کوئی ایسا اتحاد وجود میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اب جس سطح کا تعاون ہے یہ جاری رہے گا؟ جی، تعاون بڑھتا جائے گا، بلکہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ رشیا اور پاکستان کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بہرحال انڈیا کی جڑیں تو آج بھی وہاں ہیں، وہ قریب بھی ہیں، ان کے بہت سارے مفادات بھی ہیں، بہت سارا ان کا اسلحہ جو ہے وہ بھی آج بھی رشین ہے، پوری طرح سے شفٹ نہیں ہوا ہے۔ تو رشیا اور پاکستان کے تعلقات کو آپ کیسے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ رشیا اور پاکستان کے کبھی بہت پرجوش تعلقات ہو جائیں گے۔ گرمجوشی رہے گی لیکن پرجوش نہیں ہوتے۔ اسرائیل جو ہے، چونکہ پہلے بھی کھٹکتا تھا پاکستان، اور جو بھی ان کا منصوبہ تھا وہ نیتنیاہو نہیں ہوگا تو اور بہت سارے زائنسٹ جو ہیں وہ وہاں اسی کو جھنڈے کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیسے ری گروپنگ کرتے ہیں، کیسے اپنی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر ان پر بھی اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے اس سے کہیں زیادہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اس کا اثر ہے، تو وہ کھٹکے گا بھی زیادہ۔ اس معاملے میں اسرائیل کی سازشیں یا جو رویہ، پھر چونکہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی
وہ جیسے پیجر والا جو معاملہ ہوا تھا، تو 10-15-20 سال کی پلاننگ ان کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے نا. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں سے کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے اسرائیل جو کچھ کر سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل براہ راست حملہ کر سکے پاکستان پہ، وہ آؤٹ آف کوشچن سمجھ لیجیے اس کو. لیکن اس کی بیک پر انڈیا موجود ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے انڈیا اور اسرائیل کا. ایک کوشش کرے گا اسرائیل کہ ہمیں تنہا کرتا جائے کسی طرح، ہمیں ایک جگہ کھڑا نہ ہونے دے. جو یو اے ای کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے ملٹی ڈائمینشن پرپزز ہیں اس کے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو انڈیا پلے کرتا ہے اصل میں، تو ہمیں انڈیا پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ جو وہ کرے گا وہ اسرائیل چاہ رہا ہوگا. اسرائیل کو ادھر کو ڈائریکٹ کرنے والا انڈیا ہی ہے. انڈیا ہی. اچھا. تو انڈیا کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، جو ہمارے جو ہاؤس ہے، اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں وقت لگے گا. ابھی کتنا وقت آپ دیکھتے ہیں؟ یہ گریجولی ٹھیک ہوگا، اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جو دوسرا ہمارا سورنگ پوائنٹ تھا، وہ اکانومی تھی ہماری، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ. اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کے اپنا پوائنٹ آف ویو رہے، پھر آہستہ آہستہ سب کو یہ ادراک ہوا کہ نہیں، پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو دوبارہ لوگ اپنی اپنی جو بھی سیاسی وابستگی ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ تو یہ لگتا تھا کہ قوم بہت تقسیم ہے اس سارے سینیریو سے پہلے. تو کیا یہ تقسیم بعد میں بھی ایسے ہی رہے گی یا یہ خلیج کچھ کم ہوگی؟ نہیں، کم پہلے سے تو کم ہوئی ہے. جی کم تو ہوئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سارے سینیریو سے پاکستان کو آپ نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہوں گا اٹھانا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اٹھانا چاہیے اور اس کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے. یہ بہت ہی آئیڈیل موقع ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہائی لائٹ تو ہوگا، دنیا جانے کی تو صحیح کہ جس ملک نے یعنی کہ تیسری جنگ عظیم کے دہانے سے دنیا کو بچایا، اپنا کردار ادا کیا، جس ملک نے اس موقع پہ اپنا کردار ادا کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، تو جس ملک نے اپنا کردار ادا کیا اس نے بنیادی طور پر اس تہذیب کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. اس کا بھی ایک بڑا کور ایشو ہے ایک ملک کے ساتھ کشمیر کا. وہاں پہ بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ظلم جھیل رہے ہیں. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وزیر شاہ صاحب، آپ ایک چیز تو یقین کر لیجیے کہ انڈیا بات چیت کے ذریعے انسان بننے والا نہیں ہے. انڈیا اگر کشمیر دے گا تو طاقت سے ہی دے گا، اس کے بغیر ایسا نہیں. نیگوشیشن آؤٹ آف کوشچن. جب آپ طاقت کہتے ہیں تو طاقت کے اثر سے دے گا؟ اثر بھی تو ہوتا ہے نا، طاقت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ پنجابی کہتے ہیں مارے نلو ترایا چنگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ اس کا عملی اظہار کرنا پڑے؟ باقاعدہ آرم کلیش. اچھا، اس کے بغیر انڈیا نہیں دے گا. اچھا، یعنی کہ طاقت کی شکل میں ہونے والے مذاکرات کی صورت میں نہیں؟ وہ نہیں، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگلے 20 سال میں پاکستان کو کس نوعیت کی پاور کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں؟ یہ ذرا سا جواب حیران کن ہے. یہ اکنامک پاور بن کے ابھرے گا انشاءاللہ. یہ حیرت انگیز چیز ہے. بہت بہت شکریہ سرفراز شاہ صاحب. آپ کو جب بھی ریکویسٹ کریں آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بہت عزت افزائی فرماتے ہیں، بڑی مہربانی، اور وقت دیتے ہیں. ہمارے لیے بہت یہ فخر کی بات بھی ہے، خوشی کی بھی، اطمینان کی بھی، اور ہمیشہ کی طرح بہت کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کو ملتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور ہم نے کہا بھائی سارے ماہرین جو ہیں وہ اپنی اپنی جو شعبے کی مہارت ہے اور اس کے ذریعے ساری سینیریو پر نظر ڈال رہے ہیں، تو کیوں نہ روحانیت کی آنکھ سے بھی سارے سینیریو کو دیکھا جائے. ویسے یہ جو لوگ بالکل ہی مانتے نہیں تھے روحانیت کو بھی، جذبوں کو بھی، حوصلوں کو بھی، وہ کہتے تھے نہیں اسباب ہی ہیں، اور بس تو پر اپنا بندوق اور بم اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس 4 ہیں تمہارے پاس 2 ہیں، تم کیا کر لو گے. یہ کیا سوچتے ہوں گے آج کل؟ نہیں، یہ حیرت تو سب کو ہے. جیسے سب سے بڑی حیرت اس وقت ہوئی تھی جب ابھینندن صاحب ہمارے قبضے میں آئے.
اس کے بعد جو مئی میں جو کچھ ہوا اس نے بہت بڑا شوق دیا تھا ایسے تمام لوگوں کو جو اسباب کے اس میں، لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں نے کریڈٹ دے دیا کہ جو ایکوپمنٹ ہے ہمارا، اب یہ جو کچھ ہوا اس میں تو کوئی ایکوپمنٹ ہم نے یوز نہیں کیا. وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اور میں صرف ایک چیز یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم نا مان کے دیکھ کے بھی کچھ چیزوں کو صرف اور صرف فزیکلی ہی ماننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو اس کا حق ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان والا معاملہ ہوا انڈیا کے ساتھ، ایران والا معاملہ ہوا اسرائیل اور یو ایس دونوں کے ساتھ، تو یہاں تک آئے لوگ کہ بھائی سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. میں صرف اتنی گزارش کر دوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ سائز جو ہے کسی بھی چیز کا اس کا تعلق فزکس سے ہے، فزیکل سے. یہ کوئی 1 فٹ کی چیز ہے، 2 فٹ کی چیز ہے، کسی کا سائز امریکہ کا بڑا ہے، انڈیا کا سائز جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے، آپ اسے کاؤنٹ کرنا چاہیں فزیکلی. مگر جب آپ کہتے ہیں سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، اور وہ جو اسٹرینتھ جو ہے وہ جب سائز کو شکست دیتی ہے تو وہ اسٹرینتھ تو ساری فزیکل نہیں ہے. اس فزیکل کے اندر سائز کے ساتھ دوسری چیز جو کہ اتنی اسٹرینتھ بنتی ہے کہ بڑے سائز کو بھی شکست دے دے، وہ دعا ہے، وہ آپ کا حوصلہ ہے، وہ آپ کا نظریہ ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا روحانیت سے تعلق ہے، یہ نظر نہیں آتی ہیں، مگر یہ اسٹرینتھ کو اتنا بڑا کر دیتی ہیں کہ اپنے سے 10 گنا جو بڑے سائز کی بھی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہیں. سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، یہ درست ہے، مگر وہ اسٹرینتھ کے اندر بہت کچھ روحانی طور پر شامل ہے. بے شک میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھاؤں، آپ اگر اس پہ کچھ نہیں، بالکل درست ہے، آپ نے بڑا صحیح سمجھا. پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. جی 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 جی. اور میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس کے اندر کہ ہمیں جو اس کی سنت ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اس کو اقبال نے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بالکل دریا کو کوزے میں بند کیا علامہ نے نا، کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. وہ فضائے بدر کیا ہے؟ وہ اسباب ہیں، وہ یعنی کہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کمٹمنٹ ہے، اس پر یقین ہے، کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب تو ضروری جو بھی ہے آپ کے پاس. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. بے شک. سو دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. روحانیت کا مطلب نہیں کہ اسباب نہ کریں آپ، ہے نا. جی جی بالکل. مسلمان پر جو چیز فرض ہے اس کو وہ ہے کوشش کرنا. یہ اور بات ہے کہ مسلمان اسٹرینگتھ لیتا ہے دعا سے. یس. کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے وہ دعا کرتا اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میری اس میں مدد فرما دے، اسے آسان کر دے. بھرپور کوشش کرتا، اور کوشش کر چکنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور پیش سبحان ہوتا، اللہ. میں جو اور کر یہ سکتا کہتا تھا ہے کر کہ دیا. میں جو کر سکتا تھا میں نے کر واہ دیا، واہ واہ. اب تو میری اس کا ریوارڈ دینے والا تو ہے، اور تو میری مدد فرما اور مجھے بہترین ریوارڈ دے دے. یہ اصل اسٹرینگتھ ہے مسلمان کی. تو کوشش اور پھر دعا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.